السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں جو نئے ججز بھرتی کیے گئے ان کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف ہے کہ کس قسم کے جناب لوگوں کو ہائی کورٹ میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے کہ خان حاوی ہے۔ اس حوالے سے میرے پاس ایک ویڈیو فوٹیج بھی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ خان کو اللہ تعالیٰ نے کیا قسمت دی ہے اور کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس کے علاوہ بلاول صاحب ناشتے میں شریک تھے ٹرمپ کے، اور وہاں پر بھی وہ بچگانہ حرکتیں کرتے رہے۔ کیا ہے صورتحال وہ بتائیں گے۔ شہزاد اکبر نیب میں جناب پیش ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ آئیں مجھ سے سوالات کریں، لیکن اس مرتبہ نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ نیب بھی بھاگ گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب مشرف کی گزشتہ روز برسی منائی گئی، اور اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ حکمرانوں میں کوئی ریسنٹلی کوئی نشان عبرت بنا ہے تو اس کے لیے مشرف کا نام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب خبروں سے، اور میرے پاس جو پہلی خبر ہے، عمران خان نے انتظار حسین پجوتا کو آئی ایل ایف کے حوالے سے، انصاف لائرز فورم کی حوالے سے باقاعدہ ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ اس حوالے سے جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آن دی انسٹرکشن آف فاؤنڈنگ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی، مسٹر انتظار حسین پجوتا focal person to Imran Khan on legal affairs is hereby appointed and notified as chief organizer ILF پاکستان، کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر انتظار حسین پجوتا کو، جو پہلے ہی عمران خان صاحب کے جناب جو لیگل افیئرز ہیں ان کے حوالے سے فوکل پرسن ہیں، ان کو جناب انصاف لائر فورم کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے۔ انتظار پجوتا صاحب جناب اس نے بڑی صعوبتیں برداشت کی، خاص طور پر ایجنسیوں کی کسٹڈی میں رہے، اور کچھ کافی عرصہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ آ کر پولیٹیکلی یا اپنی جو پروفیشنل ان کی جناب وکالت ہے اس کو شروع کر سکے، لیکن اب وہ میدان میں آئے ہیں اور آتے ہی عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کے حوالے سے باقاعدہ حکومت سے اجازت مانگی، ڈی سی کو درخواست دی گئی، ڈی سی نے جواب نہیں دیا، تو یہ لوگ ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ نے جناب گزشتہ روز کہا کہ 5 بجے تک، یعنی 6 فروری کو 5 بجے تک لازمی اس کی جناب آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں، اور فیصلہ حسب توقع آیا ہے جناب کہ یہ حکومت کہاں اس میں اتنی جرت کہ یہ پنجاب میں کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ تو ڈی سی لاہور نے 8 فروری کو تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے سے باقاعدہ انکار کر دیا ہے، اور چونکہ کہا گیا تھا کہ تحریری جواب ہو تو اس کا تحریری جواب دیا ہے جناب۔ انہوں نے کہا جی فروری تو ہمارے پاس بڑا لوڈڈ ہے، ایک ٹرائنگولر سیریز ہو رہی ہے جناب، اس کے علاوہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جناب وہ میلہ مویشیاں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جناب رائے بنڈ میں اجتماع ہو رہا ہے، جوڑ ہو رہا ہے، اور بہت سارے انہوں نے جناب ایکٹیویٹیز لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے لیے کوئی چانس نہیں۔ خاص طور پر ایلیگیشن لگایا کہ جناب ان کو ہم نے پچھلی مرتبہ منڈی مویشیا میں جلسے کی اجازت دی تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے جناب کچھ اشتہاری وہاں پائے گئے جس کی وجہ سے ہم اجازت نہیں دے رہے، اور اس کے علاوہ یہ جناب بڑی جناب لینگویج ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ پر، لہٰذا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان سے یہی توقع تھی، لیکن عالیہ حمزہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ حکومتی، یہ بھی فسطائیت کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو تاریخ کے ریکارڈ پر لائی ہیں کہ ہائی کورٹ میں بار بار جاتے رہے پی ٹی آئی، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ یہ لوگ جناب اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ صرف ایک اجلاس ہوا ہے جناب اسد کیسر کے گھر، اور اس کے اعلامیے نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، محمود خان اچکزئی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جناب۔ اس میں انہوں نے کہا جی حکومت مستعفی ہو جائے، اور ان کی کانپیں ٹھانک گئی ہیں۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، ملکی سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا، پھولوں کا گلدستہ یعنی گلدستہ بھی پیش کیا۔ ویسے یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، گلدستہ آلریڈی گل پھول کو کہتے ہیں، کہ پھولوں کا جو دستہ گلدستہ ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ اسے نہیں کہا جاتا۔ بہرحال ان کو پیش کیا۔ مبینہ طور پر اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات سے پہلے ہی
جو اپوزیشن رہنما تھے ان کو اعتماد میں لیا، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فون کر کے بتایا جی کہ مجھ سے حکومت نے رابطہ کیا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ان کی اجازت سے یا ان کی کنسنٹ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ بہرحال حکومت کا پتہ چل گیا کہ ایک ملاقات ان کی ٹانگیں ہلا دیتی ہے جناب، کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور اگر یہ ایکٹیویٹی بڑھی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جناب ریت میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی دیواریں ریت پر یہ محل تعمیر کیا ہوا ہے حکومت کا، اور یہ ذرا سی ٹھوکر سے یہ زمین بوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جناب بڑا سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چل نہیں سکتا۔ دوسری طرف جناب بریک فاسٹ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے کچھ ڈیز فکس کیے، مثال کے طور پر لیپ ایئرز میں جو جناب پہلا منگل ہوگا نومبر کا، اس میں الیکشن ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے 20 جنوری کو جو نیا صدر بنتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد جو فروری کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کا جو صبح ناشتہ ہوتا ہے اسے جناب پریئر بریک فاسٹ کہتے ہیں۔ اس میں وہ ایک جناب ویٹیکن اور دیگر جو مذہبی ان کے ادارے ہیں ان کی طرف سے وہ ناشتہ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو کال کرتے ہیں۔ تو اس میں جناب ہمارے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس میں شریک تھے، اگرچہ وہ جو ٹرمپ کی حلف برداری تھی اس میں نہیں جا سکے تھے، لیکن ان کا اس میں جاؤں گا، اور پھر وہ پہنچے اور ان کی کچھ سیلفیاں ان کے اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے سامنے آئیں۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا 73ویں نیشنل بریک فاسٹ خطاب ختم ہوا ہے، شاید ہی کسی اور ملک کے وزیر خارجہ نے اس طرح ٹکٹ لے کر خطاب سنا ہو جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے سنا ہے۔ حیران ہوں اتنی کیا اوبسیشن ہے، کیا ان کو جناب وجہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، اور اب یہ سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی گالیاں دیتے تھے ٹرمپ کو، اب وہاں سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ان کی وہاں سے کوئی جناب ان کی نوکری پکی ہو جائے۔ دوسری طرف جناب میں آپ کو اسحار رانا صاحب کی پہلے بھی میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، اسحار رانا صاحب جب بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں، اور اس طرح بولتے ہیں کہ جناب طنز جو ہوتا ہے اور طنز میں جو کاٹ ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر بولیں، جیسے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کوئی خبر نہیں ہے، خبر تب ہوتی ہے جب بندہ کسی کتے کو کاٹے، کتے کے کاٹنے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسحار رانا صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ آج رمضان شوگر مل کے سر بریت ہو گئی، بڑی خبر آج کی۔ او بھائی اب کیا یہ کوئی خبر ہے؟ خبر ہی نہیں ہے یہ تو کچھ۔ یار دیکھیں یہ ریاست، یہ ادارے، یہ انصاف، یہ قانون، یہ آئین، یہ سب شریف فیملی کے لیے بنا ہوا ہے بھائی۔ آپ نے یہ کوئی خبر ہے؟ بھائی ان کا حق ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس ملک کے حکمران ہیں۔ تو اگر ان کے لیے عدالتوں نے انصاف نہیں کرنا تو اور آپ کے لیے کرنا ہے یا میرے لیے کرنا ہے یار؟ سر مطلب انصاف ہوا ہے آج؟ میں انصاف، این انصاف، رمضان شوگر مل ہو، حدیبیہ مل ہو، وہ کوئی سی بھی ہو، وہ بھائی یہ ریاست پاکستان ان کی ہے، ہم ان کے کرایہ دار ہیں، ہم نواز شریف صاحب کے کرایہ دار ہیں، ان کی مہربانی ہے وہ ہمیں رہنے دیتے ہیں۔ سر ایسے نہ کریں، میرے پاس شناختی کارڈ ہے سر، میرے پاس پاکستان میں، میں تو کوئی کرایہ دار نہیں ہوں کسی کا سر۔ وہ کسی ٹائم بھی تمہیں بلاک کر دیں گے، تمہاری کیا کرو کر لیں، لیکن ٹھیک ہے میں تو فائٹ بیک کروں گا نا سر۔ کری جاؤ تسی بھائی۔ آپ کا ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ پیکا آرڈیننس صحافیوں کی زبان بندی کے لیے نہیں آیا بھائی، یہ معاشرے کی زبان بندی کے لیے آیا ہے۔ آپ بات سمجھیں، صحافیوں کو تو وہ ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں۔ وہ لڑکا جس نے لاہور کے اندر وہ کی ہے سڑکوں کے اوپر، جی زعیم لغاری صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ صحافیوں کو تو وہ ویسے ہی چپ کے لے جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ معاشرے کی زبان بندی کرنی ہے، وہ عام آدمی جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا نا واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر، اس کی زبان بندی کرنی ہے، اس پورے معاشرے کی زبان کاٹنی ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ حکمرانوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان کے نام کو متروک کر دیا جائے، یہاں کسی کو نام لینے کی اجازت نہ دی جائے، بڑی کوششیں کی، میڈیا کو دھمکایا، اور پھر اربوں روپے خرچ کر دیے تمام میڈیا پر، اور بڑی پکڑ دھکڑ، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تو چھاپے مارے گئے کہ عمران خان کا نام نہ لو، لیکن عمران خان کا نام لینے پر لوگ مجبور ہیں۔ نجم سیٹھی، اس کا گزشتہ روز جناب پروگرام تھا، اور وہ آخر روحانسا ہو گیا، اس نے کہا کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، ہم عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں، عمران خان پر ختم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی ذرا سنیں۔
ہمارا حشر دیکھ لیں, ہم شروع عمران خان سے کرتے ہیں ہر ہفتے, اور ساڑھے کو ہے ہی کچھ ہم نے آج آدمی خان صاحب یہی تو ہی سکسیسفل, دس از ہز سکسیس ان میکنگ ہیڈ لائنز, ان میکنگ ہیڈ لائنز, فورسنگ اس کہ کچھ نہ کچھ ان کے وہ کریں تاکہ ہم ڈسکس کریں, تاکہ وہ عوام کے دلوں کے اندر رہیں. سارا وقت عوام انہی کی سوچتی رہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, یہ گورنمنٹ رہ رہی ہے, یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, چیف کا کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اٹس ناٹ اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر, نہ ٹرمپ کا بھی نہیں. اٹ از اباؤٹ عمران خان. آج ایک چیز کل دوسری چیز. اب یہ خط لکھ دیا ہے. عمران خان پر بہت ظلم کیا گیا, جبر کیا گیا, ان کو جناب قید تنہائی میں رکھا گیا, توڑا نہیں جا سکا. لیکن عمران خان تو بہت دور کی بات ہے, عمران خان کے جو ورکرز ہیں ان کو نہیں توڑا جا سکا. جب بھی قیدی وینز آتی ہیں اور کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک جام ہو اور قیدی بہنوں کو ٹھہرنا پڑے تو آواز جو آتی ہے وہ قیدی نمبر 804 کی آتی ہے. حالانکہ ان کو بہت ستایا گیا. اس طرح کے صبح 9 بجے 8 بجے لے آتے تھے اور شام کو 6 7 بجے تک انہیں ان گاڑی میں وینس میں بند کر کے رکھا جاتا تھا. پوزیشن یہ کہ بیچارے اس وقت بھی اگر قیدی وین میں جب موجود ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ بوتلیں لاتے ہیں تاکہ رفع حاجت کے لیے وہ استعمال کر سکے. لیکن اس کے باوجود ان کے عزم کو, ان کے ارادے کو اور عمران خان سے ان کی جو محبت ہے اس کو توڑا نہیں جا سکا. کل ایمان مزاری جناب گزر رہی تھی اور وہاں انہوں نے قیدی وین میں کیا دیکھا, کیا ریکارڈ کیا, ذرا سنیں. یہ دیکھیں حکومت اس قدر ڈری ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں ان تک بھی ان کی رسائی ختم کر دی گئی ہے. پہلی بات تو یہ, عمران خان صاحب جب سے گرفتار ہوئے ایک مرتبہ بھی کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا, اور نام نہاد جو عدالت اڈیالہ جیل میں قائم کی گئی ہے اس کی حالت, اس اگرچہ اس میں کہا گیا جناب کہ پبلک کی اپیرنس ہے, وہاں جناب وکلا موجود ہوتے ہیں, وہاں جناب صحافی موجود ہوتے ہیں اور اسے اوپن ہیئرنگ کا نام دیا گیا, لیکن صورتحال یہ کہ وکلا بھی اندر نہیں جا سکے. وہاں ایجنسیوں کے لوگ عوام کے طور پر موجود ہوتے ہیں, جو صحافی ٹاؤٹ ہیں ان کو صرف وہاں اجازت دی جاتی ہے. اور اس وقت کوئی خبر, مطلب اندر کی کوئی خبر کسی اخبار میں, کسی ٹی وی چینل میں نہیں آتی. یہ تو عمران خان صاحب کا ایک ایکسٹرنل بندوبست ہے کہ وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے کوئی چیز باہر بھجوا دیتے ہیں تو آ جاتی, ورنہ کچھ نہیں آتا. گزشتہ روز جناب اس حوالے سے عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری نے چونکہ عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا تو ان پر پابندی لگا دی گئی, اور گزشتہ روز جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی اڈیالہ جیل میں انٹری ممنوع ہے. اس موقع پر ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی اور بلکہ وہ گالیاں بھی بڑی ٹکا کے انہوں نے دی جو پولیس اہلکار تھے. اس پر فیصل چودھری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں نے عمران خان کے خط کے حوالے سے اصل گفتگو کر دی ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے مزید بولنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, یا پھر انتظار پجوتا کی طرح اٹھا لیا جائے گا. وہ اس حوالے سے مزید انہوں نے کہا 2 گھنٹے تک مجھے وہاں پر حبس بے میں رکھا گیا. انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے اس حوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. ایک جملہ کہا, فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ اگر کوئی چیف جسٹس اس لیے ہے کہ اس کے کمرے کے باہر عہدے کی تختی لگی ہوئی ہے تو پھر کتبے بھی تو بہت ہوتے ہیں جو قبروں پر بھی لگے ہوتے ہیں. دلیر جج ہی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. لیکن کیا کیا جائے جناب, یہاں جو جج ہیں وہ یا تو قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں یا پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. اس حوالے سے یحییٰ کے حوالے سے مطیع اللہ جان کا کہنا تھا کہ ایک اس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, اس وقت بھی یحییٰ نے ہتھیار ڈال دیے تھے, اور ایک مرتبہ پھر سکوت یحییٰ ہے اور اس مرتبہ عدلیہ کو فتح کر لیا گیا ہے. دوسری طرف جناب شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ -1 فارمولے کو کامیاب بنانے میں چیف الیکشن کمشنر کا کردار کلیدی تھا. چیف الیکشن کمشنر کو پی ٹی آئی نے ہٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے تقریباً 33 منٹ کی باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور ایک جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باقاعدہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. جی شہزاد اکبر صاحب لندن میں موجود ہیں
اور ان پر جناب نیب کے نوٹس سے نوٹس آ رہے ہیں. خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے پر تو ان پر دباؤ کی انتہا کر دی گئی. ان کے بھائی کو کئی مہینے تک اغوا لاپتہ رکھا گیا, ان کی فیملی کو ان کے تمام ایسٹس ختم کر دیے گئے, ان پر برطانیہ میں ایون حملہ کرایا گیا. لیکن شہزاد اکبر ڈٹا ہوا. دوسری طرف آفرز بھی کہ آؤ وعدہ معاف گواہ بنو, تمہیں منسٹری دیتے ہیں, تمہیں جناب سینیٹر بناتے ہیں, لیکن وہ مرد کا بچہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. گزشتہ روز اس نے کہا جی میں نیب میں پیش ہونا چاہتا ہوں, میں اپنا بیانات قلم بند کرانا چاہتا ہوں, لیکن میری بات سنی جائے. تو 6 جناب فروری کو پیشی تھی, اور 6 فروری کو شہزاد اکبر برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پیش ہو گیا. اس موقع پر شہزاد اکبر نے کیا کہا ذرا سنیں. السلام علیکم شہزاد اکبر صاحب, یہ آپ پاکستان ایمبیسی کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, خیریت ہے؟ آپ ادھر کدھر پھر رہے ہیں آج؟ جی وعلیکم السلام نسیم صاحب. دیکھیے پاکستان ایمبیسی میں اس لیے جا رہا ہوں, ویسے تو ان سے مجھے خطرہ ہی ہے, لیکن یہ پچھلے 2.5 سال سے بار بار مجھے چٹھیاں بھیجتے ہیں, نوٹس دیتے ہیں, میرے پاکستان والے گھروں پہ جا کے, میرے رشتہ داروں کے گھروں پہ جا کے ریڈ کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نوٹس دینے آئے ہیں. اور میں یہ نیب کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جناب میں ویڈیو لنک کے اوپر حاضر ہوں, آپ مجھے پاکستان کے قانون کے مطابق شامل تفتیش کریں, اور اس سے وہ بھاگ جاتے ہیں. میں اسی سلسلے میں القادر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی تھی. آج 2 سال ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو پتہ ہے خود مغلوب ہے, وہاں پہ بھی نیب کہتی ہے نہیں ہم نے ان پرسن کرنا ہے. بائی دا وے اس میں رپورٹڈ ہے کہ جج صاحب نے ایک دن پوچھا تھا ان سے نیب والوں سے کہ آپ نے کوئی تشدد کرنا ہے, شہباز گل والا معاملہ کرنا ہے شہزاد اکبر کے پاس آج. تو میں آج بھی ہائی کمیشن اس لیے آیا ہوں کہ نیب کی آج کی طلبی تھی, ایک اور کیس نیا شروع کیا ہے میرے خلاف کہ کہتے ہیں جی آپ کے اثاثے کو زیادہ ہیں. تو میں نے کہا بتا دیں اثاثے تو آپ نے ضبط کیے ہوئے ہیں سارے. تو آج میں اسی لیے جا رہا ہوں ہائی کمیشن کہ بھائی میں آ گیا ہوں, مجھے نیب جواب ہی نہیں دیتا. میں آج بھی ادھر حاضر ہوں, ویڈیو لنک 6 تاریخ بلایا ہوا تھا, پاکستان تو میں نہیں آ سکتا, یہاں پہ میں موجود ہوں. مجھے شامل تفتیش کریں, جو مجھ سے چھان بین کرنی ہے, تفتیش کرنی ہے, اس کے لیے میں حاضر ہوں ایک آزاد ملک میں جہاں پہ عدلیہ بھی آزاد ہے. چلیں دیکھتے ہیں آپ کو ہائی کمیشن میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. ہم حاضر ہیں, اگلوں کی مرضی ہے. تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا جی عابد رفیق مسیح کے حوالے سے. عابد رفیق مسیح پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ایک پیٹرول پمپ پہ ملازم تھا, اور جیو فینسنگ میں اس کا نام آیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا. وہ چیختا رہا, چلاتا رہا کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں مانا گیا. 10 مہینے اسے جیل میں رکھا گیا, اور عجیب سی بات ہے کہ جیل سے جو ہی رہا ہوا وہ گھر پہنچا اور چند دنوں بعد وہ فوت ہو گیا. یہ چوتھا شخص ہے جو پولیس کسٹڈی سے یا فوج کی کسٹڈی سے جب واپس آتا ہے تو جان کی بازی ہار جاتا ہے. اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے فوڈ پوائزننگ کی اور سلو پوائزننگ کے حوالے سے باقاعدہ تحقیقات کرائی جائیں, کیونکہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. گزشتہ روز سنم جاوید نے جا کر اس جناب عابد رفیق مسیح کے اہل خانہ سے, اس کے بچوں سے ملاقات کی. بہرحال کوئی اچھا ملک ہوتا جہاں واقعی انسانوں کی قدر ہوتی تو لازمی اس بات کی تحقیق کرائی جاتی کہ آخر یہ جان کی بازی کیوں ہار جاتے ہیں. گزشتہ روز جناب برسی تھی صدر پرویز مشرف صاحب کی, جو طاقتور ترین پاکستان کا شخص رہا. آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص بڑا طاقتور ترین ہے, لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے. ایک ہی وقت میں فوجی صدر تھا, آرمی چیف تھا, چیف ایگزیکٹو تھا, سب کچھ تھا. لیکن اس کی جو برسی ہے وہ بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ گزر گئی. سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہے آج وقت کے فوجی صدر طاقتور شخص پرویز مشرف کی برسی ہے. 9 سال کا اقتدار, سیاہ و سفید کا مالک, ایک بھی شخص نام لیوا نہیں. ریاست کے ملازموں اور آمروں کی اتنی سی حیثیت ہے, سیاسی جمہوری لیڈر صدیوں زندہ رہتے ہیں, خان کا نام دنیا میں گونجتا رہے گا. وہ عمران خان وہ کردار ادا کر چکا ہے کہ اس کو بھلانا مشکل ہوگا. بھٹو کو بھلایا نہیں جا سکا کوشش کے باوجود بھی, اور عمران خان کا قد بھٹو سے بہت زیادہ ہے. سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ آنے والی نسلیں عمران خان پر مرتب کتب پڑھیں گی اور یاد کریں گی کہ کوئی شخص تھا. دوسری طرف جناب ججز بھرتی کے حوالے سے بڑی دلچسپ کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی. جسٹس یحییٰ افریدی نے اس کی صدارت کی, اور دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ جو 9 ججز بھرتی کیے گئے ہیں یہ کمال کے لوگ ہیں. اسد اللہ خان کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں پنجاب کے لا افسران, اعظم تارڑ گروپ کے وکیل اور پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں پیش ہونے والے وکلا
لاہور ہائی کورٹ کے جج بنا دیے گئے. قوم کو نئی عدالتوں کی صبح ہو مبارک ہو. یہ جو کھیپ آپ نے لگائی ہے یہ ظلم کی کھیپ ہے, یہ عدالتوں کو دفن کرنے والی کھیپ ہے. اس کا جلد ہی کلا کمانا کیا گیا. یعنی کھیت جس میں آپ نے اپنا جناب گندم اگانی تھی وہاں پر زہریلی جڑی بوٹیاں اگائیں. جلد از جلد آپ نے اس زمین سے, پاک سرزمین سے ان زہریلی جڑی بوٹیوں کو نہ نکالا تو شاید قوم بھوکوں مر جائے, شاید قوم پر آخری وقت آ جائے. ضروری ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے لگائی گئی ان گندی بوٹیوں کا خاتمہ کیا جائے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.